وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں اس میں مورب کی تقسیم کرنا جانا ہے. ہم نے اس باب کا آغاز کیا تھا کہ اس میں مورب کی یہاں پر ہم تقسیم کریں گے. ہم نے پہلے جانا تھا کہ اس میں مورب کی یہاں پر ہمیں تقسیم کرنے میں جانا کہ اس کی دو قسم ہوتی ہے. اس سے بھی پہلے ہم نے یہ جانا کہ اس میں مورب کہتے کسے ہیں. ہم نے جانا کہ اس میں مورب اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں اختلاف آ جاتا ہے، تبدیلی آ رہی ہوتی ہے مختلف عوامل کے داخل ہونے سے. جسے ہم نے دیکھا تھا جاء زید، رأیت زید اور مررت بزید میں زید میں تبدیلی آ رہی تھی اس کے آخر میں. تو ہم نے جانا کہ اس میں مورب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں جانا کہ اس میں مورب اسے کہتے ہیں. پھر اس کی تقسیم کرنی پڑ گئی اس لحاظ سے کہ جب علماء نحو نے کلام عرب کا استقصاء کیا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ اسماء مورب ہونے کے باوجود یعنی ان میں تبدیلی آ رہی تھی، یعنی وہ اعراب کو قبول کر رہے تھے مکمل طریقے سے. اعراب کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت بدل رہی ہو، یعنی جو اس کی حالت اعراب کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم اگر فعل ہو تو. لیکن اس میں تو 3 چیزیں ہوں گی. کون کون؟ رفع، نصب اور جر. تو ایسی صورت میں کچھ اسماء ایسے تھے جو تینوں حالت کو قبول کر رہے تھے، رفع، نصب، جر مکمل طریقے سے آ جا رہے تھے، اور ان کی علامتوں کو بھی وہ مطابقت قبول کر رہے تھے. جیسے رفع کے لیے وہ ضمہ کو اصلاً قبول کر رہے تھے، اسی طرح سے نصب کے لیے فتحہ جو ہوتا ہے وہ اصلاً اسے قبول کر رہے تھے، اور اسی طرح سے جر کو وہ اصلاً اس کے لیے وہ کسرہ قبول کر لے رہے تھے. لیکن تو یہ اس میں مورب تو یہ ہو گئے، لیکن چند اسماء مورب ہونے کے باوجود بھی، ان کے حالت میں تبدیلی آنے کے باوجود بھی 3 حالتیں، یہ جو 3 حالتیں ان میں آ تو رہے تھے لیکن علامت میں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ جا رہے تھے، اس کو قبول کرنے میں وہ آناکانی کر رہے تھے. اسی لیے جب یہ چیزیں دیکھی گئی، یعنی رفع کے لیے نصب، جو رفع کے لیے جو ضمہ آنا چاہیے، یہ جو اصل ہے، یا اس میں کہیں پہ نہ کہیں پہ وہ اصل کو قبول کرنے میں کہیں نہ کہیں وہ آناکانی کر رہے تھے. جب ان علماء نحو نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو کہا کہ اس میں مورب کے لیے ہمیں تقسیم کرنی پڑ جائے گی. یہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم جو پچھلی درسوں میں پڑھ رہے تھے، ہم جو اسم کی وہاں پر تقسیم کر رہے تھے، ہم مطلقاً اسم کہہ رہے تھے، ہمیں مورب اور مبنی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. جبکہ ہم یہاں پر جب آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو ہم یہاں پہ اسم مورب جو کہ خاص اسم ہے، اس میں مورب کے اسم کی جو دو قسمیں ہم نے کی تھی اعراب کے لحاظ سے، مورب اور مبنی، ہم یہاں پر صرف مورب کی بات کر رہے ہیں، مبنی کو ہم شامل نہیں کریں گے. لہذا اس میں مورب کے یہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ آخری تقسیم ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم فعل کے اعراب کی بحث میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو جب علماء نحو نے دیکھا کہ چند اسماء ایسے ہیں جو اعراب کی جو حالتیں ہیں ان کو بھی قبول کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی حالتوں کے مطابق ان پہ علامت بھی داخل ہو رہے ہیں، تو کہا کہ ایسی صورت میں اب یہاں پہ اسم کی 2 تقسیم کی جائے گی. تو جو اسم مکمل طور سے قبول کر رہے تھے، علامتوں کو اصلاً طریقے سے قبول کر رہے تھے، انہوں نے ایک الگ اصطلاح ان کے لیے نکالی، اور جو اسماء چند جگہ پر پیچھے ہٹ جا رہے تھے وہاں پر ان کے لیے انہوں نے ایک الگ اصطلاح ایجاد کی. کہا کہ دونوں میں یکسانیت تو ایک چیز ہے، یہ دونوں طرح کی جو اسم ہے دونوں میں یکسانیت کیا ہے، کامن چیز کیا ہے، وہ یہ کہ ان کا اس میں مورب ہونا، یہ تو کامن ہے دونوں میں. یہ بھی اعراب کی حالتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر، اور یہ بھی رفع، نصب، جر قبول کر رہے ہوتے ہیں. بس فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ علامت میں. اس لیے کہا کہ دونوں میں ایک چیز تو کامن ہے، تبدیلی تو دونوں میں ہی آتی ہے، اس لیے کہا کہ اس میں مورب ہے. لیکن چونکہ جب علامت قبول کرنے کی بات آئی تو دیکھا کہ ایک مکمل طریقے سے مکمل طور پر اعراب کی علامتوں کو قبول کر لے رہا ہے، تو ایسے اسم کو کہا کہ وہ اس میں مورب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ امکن. وہ کیا ہے؟ امکن، یعنی مکمل طور پہ وہ ممکن ہے کہ اعراب کو قبول کرے. امکن یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. امکن یعنی پورے طریقے پہ وہ مکمل ہے، ممکن ہے. تو کہا کہ ایسے اسما جو
معرب بھی ہیں، یعنی اعراب کو وہ قبول کر رہے ہیں، اس کی حالتوں کو وہ قبول کر رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حالتوں کے ساتھ ساتھ جو اصل ان کے لیے رکھی گئی علامت ہے ان علامتوں کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ ایسا اسم میں معرب کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور اصطلاح جوڑ دینی چاہیے، وہ ہے امکن۔ مثلا ہم نے کل دیکھا تھا زید، زید کو ہم نے دیکھا، ہم زید کو کیسا اسم کہیں گے؟ یہ اسم معرب ہونے کے ساتھ کیسا اسم ہے؟ یہ اسم معرب ہونے کے ساتھ ساتھ امکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ حالت رفع میں ضمہ کو قبول کرتا ہے جو کہ اصلاً زیدن ہو جاتا ہے یہ، اسی طرح سے حالت نصب میں زیدن ہو جاتا ہے یہ، اور اسی طرح سے حالت جر میں زیدن ہو جاتا ہے یہ، یعنی رفع کے لیے وہ ضمہ قبول کرتا ہے، نصب کے لیے فتحہ اور جر کے لیے کسرہ۔ تو ایسی صورت میں سمجھ میں آتا ہے کہ اعراب کی حالتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کے لیے علامتیں رکھی گئی ہے مطابقت کے ساتھ وہ قبول کر لیتا ہے، اصلاً قبول کر لیتا ہے، لہٰذا یہ اسم کیسا کہلائے گا؟ اس میں متمکن، یعنی اسم مرب کو ہی اسم متمکن بھی کہتے ہیں، تو ایسا کیا کہلائے گا؟ اسم متمکن امکن۔ جبکہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اب چند اسما ایسے ہوں گے جو چند علامتوں کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو انہیں کیا کہیں گے ہم؟ اسم متمکن، کیونکہ اسم مرب کو ہی اسم متمکن کہتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اسم متمکن غیر امکن، بس اتنا ہی فرق ہو جائے گا کہ یہ آپ صرف اس میں لگ جائے گا غیر امکن، یعنی اس میں متمکن یعنی اس میں معرب تو ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی علامت کو مکمل طریقے پہ قبول نہیں کریں گے، اسی لیے سے اس متمکن غیر امکن کہیں گے۔ اب ان کی مثالوں کو ہم چونکہ ہم اس باب کو ہی پڑھنے والے ہیں، اسی کے لیے اس متمکن غیر امکن کے ناحیے سے ہی، اسی لیے ہم ابھی اس کی مثال نہیں دے رہے ہیں، ہم دھیرے دھیرے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کل کی باتیں تھی، اب ہم نے جاننا ہے کہ کون سی علامت ہے وہ جہاں پر وہ قبول کرنے سے یہ اسما چند جو اسما ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شیخ سلیمان الویونی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 11 اسم ایسے ہیں، 11 اسما ایسے ہیں جو علامت کی چند علامت کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم ان کو 11 اسما کو ہم ایک جگہ پہ جمع کریں گے انشاءاللہ درس کے آخر میں، جب ہم اس باب سے فارغ ہونے لگیں گے تب، لہٰذا ہم ابھی صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ چند اسما کیوں ہم اسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم انہیں صرف 11 اسما ہی کہہ سکتے ہیں، 11 میں ہم اسے محصور کر سکتے ہیں، 11 کے عدد میں۔ اب وہ کون سی علامتیں جہاں پر جن کو وہ قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تو وہ ہیں جر، یعنی جر کے لیے کیا آتا ہے؟ کسرہ۔ کسرہ ہم بار بار ہم بتاتے رہے کہ ہم علامت کی بات کر رہے ہیں، ہم حالت کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جر اور کسرہ میں یہی فرق ہے کہ جر حالت ہے اور ہم علامت کی بات کر رہے ہیں، یعنی کسرہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسے کون کون قبول کرنے سے منع کر دیتے ہیں؟ کسرے کو قبول کرنے سے وہ منع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے تنوین کو وہ قبول کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، کسرہ اور تنوین، جنہیں وہ قبول کرنے سے ایسے اسما، یہ ٹوٹل جو 11 اسما ہیں، ان دونوں کو قبول کرنے سے وہ کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اسی لیے وہ کیا کریں گے؟ اب انہیں کیا کہیں گے؟ اس میں متمکن تو ہیں لیکن وہ غیر امکن ہے۔ کون کون کو قبول کرنے سے منع کر دیں گے؟ وہ کسرہ اور تنوین۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ یہ جو چند اسما ہیں ان دو علامتوں کو قبول کرنے سے منع کر دیتے ہیں، یعنی کسرہ اور تنوین، کیونکہ یہ اسم کی خاص علامتیں ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ منع کیوں کر دیتے ہیں؟ تو منع اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو چند اسما ہیں یہ فعل کی مشابہت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کس کی؟ فعل کی مشابہت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ اسما، ان اسما سے جو اسم کی اصل خاصیت والی جو خاصیت ہے، جو علامت ہے، خاص علامتیں ہیں تنوین اور کسرہ، یعنی تنوین اور کسرہ، ان کو قبول کرنے سے یعنی ان اسما سے دراصل چھین لیا جاتا ہے، چونکہ یہ اسما ایک طرح سے کیا ہو گئے؟ منافق ہو گئے۔ یہ دیکھنے میں تو اسم لگ رہے ہیں لیکن من میں چھپا رکھا ہے انہوں نے کہ یہ کاش کے فعل ہوتے۔ تو چونکہ جس طرح سے مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام ظاہر کر رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن من میں وہ کفر چھپا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ اسما بھی ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو وہ اسما ہیں، دکھا تو رہے ہوتے ہیں اسم کو کہ ہم تم میں سے ہیں، لیکن چاہ رہے ہوتے ہیں یہ دراصل فعل بننا۔ تو یہ دراصل نحو کی دنیا میں ایک طرح سے یہ منافق اسما ہے جن کی وجہ سے ان سے جو چھین لیا جاتا ہے، یہ علامتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہ جو ایوارڈ انہیں دیا گیا تھا، اس میں جو انعام سے نوازا گیا تھا، اکرام سے نوازا گیا تھا، انہیں خاص علامت دے کر کسرہ اور تنوین، یہ خاص علامتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں علامتیں فعل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ فعل میں یہ دونوں علامتیں تنوین اور کسرہ نہیں آتے، آپ اس کو جانتے ہیں، اسی لیے ان سے یہ دونوں خاص علامتیں چھین لی جاتی ہیں، لہٰذا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں غیر منصرف۔ اب انہیں غیر منصرف کیوں کہتے ہیں؟
غیر منصرف اس لیے کہتے ہیں، منصرف یا غیر منصرف، یعنی پہلے ہم دیکھ لیتے کہ یہ منصرف اور غیر منصرف جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ بنا ہے اصل میں صرف سے، ان کی جو اصل ہے صاد را فا، صرف سے بنا ہے۔ صرف کہتے ہیں دراصل تنوین کو صرف کہتے ہیں، تنوین جو ہے اسے ہی صرف کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اب تنوین آپ جیسے دیکھتے ہیں دن، 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 یہ جو آواز ہو رہی ہے گویا ایک طرح کے سکے کی آواز لگتی ہے، سکے کی آواز، اسی لیے انہیں صرف کہا جاتا ہے، تنوین کو دراصل صرف کہا جاتا ہے۔ اور صرف کا مطلب ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا، الٹ پھیر، تو گویا جب ہم سکے کو لے کر ایک ہتھیلی سے دوسرے ہتھیلی میں اگر ہم الٹ پھیر کرتے ہیں اسے تو ان میں ایک ٹن ٹن کی آواز نکلتی ہے، اسی لیے انہیں کہتے ہیں تنوین، گویا وہ تنوین کی آواز ہوتی ہے، اسی تنوین کو صرف کہتے ہیں۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا، دراہم کو یا سکے کو اچھالنے پر یا الٹ پھیر کرنے پر آواز نکلتی ہے، وہ بالمشابہ کس کی ہوتی ہے؟ تنوین کے، لہذا تنوین کو صرف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور چونکہ جو اسما علامتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، مکمل وہ طور پہ اسما ہوتے ہیں، علامتوں کو وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں مکمل طور پہ، کثرت تک کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اسما کیا مکمل طور پہ چونکہ امکن ہے وہ، لہذا انہیں تنوین دے دیا جاتا ہے، اس لیے انہیں کہتے ہیں وہ منصرف ہو چکے، یعنی وہ منون ہو چکے، ان میں تنوین داخل ہوگا۔ اور اسی کے برعکس جو اسما منافق ہو گئے، وہ چاہ رہے ہوتے فعل بننا، ان سے سب سے پہلے یہ خاص علامت چھین لی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم غیر منصرف ہو، یعنی تم میں تنوین داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اسما مکمل طور پہ اعراب قبول کرے تو اس میں بھی جڑ داخل ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ حالت ہے تو وہ داخل ہوگا ہی اس میں معرب میں، اور جو اسما مکمل علامت قبول نہیں کر رہے ہوتے ان میں بھی جڑ داخل ہوتا ہے، وہاں بھی جڑ داخل ہے، لہٰذا یہ دونوں تو یکسانیت ہے ان دونوں میں، بس فرق کیا ہے کسرے کا، اس پہ کسرہ نہیں آتا، اس پہ کسرہ نہیں آتا، تو یہاں پر فرق ہو جاتا ہے نا، لیکن جڑ تو دونوں میں کامن ہے۔ لیکن جب ہم تنوین کی بات اگر کریں تو اس میں معرب میں وہ اسما جو علامت کو مکمل طور پہ قبول کر رہے ہیں ان میں بھی تنوین، ان میں تو تنوین ہے، لیکن جو اسما مکمل طور پہ علامت کو قبول نہیں کرے ان میں تنوین نہیں ہے، تو یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں مقصور یا کچھ اور نام نہ دیکھے، انہیں منصرف یا غیر منصرف کے طور پہ بانٹا گیا ہے، لہٰذا اس میں معرب کی اس طرح سے دو قسم ہوئی، ایک کو کہا منصرف، ایک کو کہا غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہو گیا جس میں تنوین آئے گا، اور تنوین اور جر دونوں آئے گا، اسی لیے وہ منصرف کہلائے گا، کیونکہ تنوین جو کہ خاص علامت اس میں آ رہی ہے اسی لیے اس کا نام پڑا ہے، کیونکہ تنوین بنا ہے صرف، تنوین کو صرف ہی کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے منصرف، یعنی وہ اسم جس پہ تنوین آ رہا ہے، اور جب تنوین اس پہ آئے گا تو ظاہر سی بات اس پہ کسرہ بھی آئے گا، لہٰذا اسی لیے اس میں معرب کی دو قسمیں ہوئی، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کی تعریف آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اسم ہے جس میں تنوین اور کسرہ دونوں داخل ہوں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک نحوی طریقے سے جو تعریف کی گئی ہے وہ اس طرح سے اصطلاح میں تعریف کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس میں معرب غیر منصرف ہونے کے اسباب میں سے دو سبب یا ایک سبب کے قائم مقام ہونا چاہیے، اس میں سے نہ ہو، یعنی جو ہم نے کہا کہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے تو ہم نے تو بتا دیا کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، علامت کو وہ قبول نہ کرے، علامت کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ ہم نے کہا کہ وہ اسم فعل کی مشابہت کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے معرب مبنی کے بحث میں دیکھا تھا کہ جب اسم حروف یا کہہ لیں کہ مبنی اصل کی مشابہت کرتا ہے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، جب اسم مبنی اصل یا حروف کی مشابہت کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی۔ اسی طرح سے یہاں پر کیا ہوتا ہے جب اسم فعل کی مشابہت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں غیر منصرف ہو جاتا ہے وہ۔ اب کہتے ہیں کہ وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ فعل کی مشابہت کر رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ علماء نحو نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک قاعدہ رکھا کہ 9 اسباب ہونے چاہیے، 9 اسباب ہیں جن میں سے اگر کسی بھی اسم میں 2 چیزیں اگر پائے گئی، جس طرح سے شریعت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منافق کے لیے چند علامتیں بیان کی گئی ہے، اسی طرح سے ٹھیک اسی طرح سے آپ یہاں پہ سمجھ جائیں کہ چند اسماء ایسے ہیں جن کے لیے کچھ اصول رکھے گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ 9 اسباب ہیں، 9 اوصاف ہیں، 9 صفتیں ہیں جن میں سے اگر کسی اسم میں 2 اگر جمع ہو جائے، یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو جائے، یا ایک ہی جمع ہو لیکن وہ 2 کے قائم مقام ہو جائے، 2 کے برابر ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسم کیا ہو جاتا ہے؟ منافق ہو جاتا ہے دوسرے لفظ میں، یا پھر نحو کی اصطلاح میں ہم کہیں وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر منصرف وہ ہوگا جس میں 2 اسباب پائے جائیں گے،
یا ایک سبب جو دو اسباب کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اس کے برعکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ منصرف وہ ہوگا جس میں 9 اسباب میں سے 2 اسباب بھی نہ پائے جائیں، یا ایک سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو وہ بھی نہ پائے جائے، وہ اسم منصرف ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کی تعریف مؤلف رحمہ اللہ نے اسی طرح سے کی ہے، اور اس مثال کے طور پہ کہا زید۔ ہم نے آپ کو اس طرح سے بتایا کہ وہ زید کیسے منصرف ہے، یعنی اس میں متمکن امکن کس طرح سے ہے وہ۔ اسی طرح سے غیر منصرف کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں تعریف میں، کہ وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کے جو 9 اسباب بتائے گئے ہیں ان میں سے 2 سبب ہو، یا پھر 2 اسباب جو ایک سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، ایسی صورت میں اسم کیا ہو جائے گا، غیر منصرف ہو جائے گا۔ اب ہم بار بار غور کرنے کی کا مقام ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بار بار سبب کی بات آ رہی ہے، 9 سبب کی بات آ رہی ہے، تو 9 سبب کیا ہیں ہمیں انہیں جاننا ہوگا، تاکہ ہم بھی آگے جا کر قیاس کر سکیں۔ کسی اسم کو جب ہم دیکھیں تو ہم پتہ لگا سکیں، ہم کہہ سکیں، حکم لگا سکیں کہ وہ اسم کیا ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ لہذا اس باب میں ہمیں انہیں اسباب کو پڑھ کر اس باب سے ہمیں فارغ ہونا ہے۔ ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں معرب کی 2 قسم ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کو ہم کہتے ہیں اس میں متمکن امکن، اور اس میں غیر منصرف کہتے ہیں ہم اس میں متمکن غیر امکن۔ اور اس کا اصطلاح یہ کیسے بنی ہے، اسے اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، ہم نے آج انہیں چند باتوں پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آگے کے درسوں میں ہم ان 9 اسباب کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے نفع بخش بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔